الحمد للہ رب العالمین۔ میں ایک کمپنی میں پانی کی گاڑی چلاتا ہوں، جہاں سے پانی بھرتا ہوں وہاں سے مجھے 30 ریال پر ملتے ہیں، اور جہاں میں پانی دیتا ہوں وہ پرچی پر 30 ریال لکھ کر دیتے ہیں، پھر وہ شخص 5 ریال مجھے واپس دیتا ہے کہ یہ آپ کے ہو۔ اگر وہ آپ کو خوشی سے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کل مدینے سے واپسی ہوئی، بیوی نے میقات سے احرام باندھا ہے، ایام شروع ہو گئے، ابھی ہوٹل میں ہیں۔ بہرحال جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کریں، اور اگر جانے کا وقت آ جائے تو نہ جاؤ، سیٹ پیچھے کرا لو۔ میں 15 سال سے ایک آئل کمپنی میں ملازمت کرتا رہا، کسی ٹیکنیکل وجوہات پر مجھے ملازمت سے برطرف کر دیا، اب بے روزگار ہوں۔ بہرحال استغفار زیادہ پڑھو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہتے جی خاوند اپنی بیوی کا نام لے کے پکار سکتا ہے، کیوں نہیں پکار سکتا؟ لیکن لوگوں کے آگے نہ پکارا کریں، کیونکہ لوگ نام سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں، سکنڈل بن جاتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی خود تو پکار سکتا ہے، جائز ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ پکارے۔ اگر ایک عورت عالمہ ہے، وہ مردوں کو بھی قرآن کی تفسیر پڑھا سکتی ہے، ہاں پردے میں بیٹھ کے، جیسے بی بی عائشہ پردے میں بیٹھ کے صحابہ کو مسائل بتاتی۔ کہتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ مدینے میں کوئی بندہ بھی رفع یدین نہیں کرتا، ان کے نزدیک رفع یدین نہیں، تو حنفیوں کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، چلو آپ کو امام مالک کا قول بھی مل گیا۔ کنکریاں مارنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ کہتے ہیں کہ تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو جس سوداگر نے بیچا تھا اس کا نام مالک ابن زار تھا۔ اللہ عالم، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی نہیں تھا، نہیں، مقصد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام سے پیسے لینے ہیں یا اس کے مالک سے لینے ہیں؟ کوئی تھا، اللہ عالم۔ مفسرین اقوال نقل کر دیتے ہیں روایات اسرائیلیہ کے۔ خداش بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں مجھے پتا کہ کوئی صحابی کا نام خداش ہو۔ تکبیر پہلی صف میں کھڑے ہونے والا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کہ افضل یہ ہے کہ جس نے اذان دی ہے وہی تکبیر کہے۔ کہتے جی کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اگر گھر کی چھت نہ ہو، صحن میں سوئے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، تو وہاں بھی وہ آپس میں مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے جناب؟ اندر مل سکتے ہیں، باہر کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ عجیب مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ نظر بد لگ جائے تو سورت نون والقلم کی جو آخری آیت ہے وہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ اور میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر بد سے بچنے کے لیے عمل بتلایا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی پڑھ کے دم کریں۔